ایسا شخص جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ یہ شخص مختلف موقعوں پر ہمارے سامنے آتا ہے اور راہ دکھاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے متعلق بتائیں گے جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ہمیشہ تلاش میں رہے، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی قوت کیسے ملی؟ اس کے متعلق مختلف واقعات ملتے ہیں۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ زمین والوں پر ایک بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تو میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا یہاں تک کہ سکون پا جاؤں، تو میرے جسم کو ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو معبوس فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا تو پوری زمین ایک زمانے تک ڈوبی رہی۔ پھر طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے تینوں بیٹوں شام، حام اور یافس کو وصیت کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اس غار سے لا کر شام میں دفن کر دو جہاں انہوں نے وصیت کی تھی۔ لڑکوں نے کہا، زمین وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے اس شخص کے لیے جو ان کے جسم کو دفن کرے گا قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر آپ کا جسم مبارک اسی طرح رہا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک صلیبی اولاد جن کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جایا کرتی تھی، اس لیے لوگ آپ کو خضر کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے زمین کے بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر بھی تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی ایک چشمے سے پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ توریت کے باب یوحنا میں آب حیات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا ایک درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم داستانوں اور کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو آب حیات تک پہنچ سکے۔ ان میں ایک حضرت الیاس علیہ السلام، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن میں حضرت خضر اور حضرت الیاس کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ روایتوں کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے قدیم تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سائم بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے اس پانی کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کے علم میں یہ بات آئی کہ آب حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے اور وہاں 360 چشمے بہتے ہیں، لہذا ذوالقرنین نے اپنے لشکر سے 360 لوگوں کو چنا اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر حضرت خضر کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اترے اور واپس آ کر اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی لمبے سفر اور دشواریوں کے بعد آخرکار یہ لوگ اس چشمے تک پہنچ گئے۔ جب واپس آئے تو ذوالقرنین نے کہا، سب اپنی مچھلی جمع کروا دیں، لہٰذا سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔
ज़ुल्करनैन ने कहा, वो पानी आपके मुक़द्दर में था। आब हयात में गोता लगाने और इस मुक़द्दस पानी को पीने की बरकत से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हमेशा ज़िंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का ज़िक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को एक इल्हामी इल्म अता किया गया था जिसे इल्म लदूमी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए थे और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने इन्हें जो इल्म अता किया है वो इन्हें भी सिखा दें। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम वो इल्म मुकम्मल तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखा पाए। बाज़ उलमा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हज़रत ख़िज़र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगम्बर को एक आम बंदा कोई इल्म नहीं सिखा सकता। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदूमी अता की गई थी, इसके ज़रिए आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में यह भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम इसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुंचते हैं। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी समंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुँचेगा तो मदीना से एक शख्स इसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोनों ज़िंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सूफिया कराम के नज़दीक भी हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का बहुत आला मुकाम है। वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तसव्वुर करते हैं। बाज़ सूफिया से उनकी मुलाकात भी साबित है और बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक इन्हें इल्म दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा ख़िज़र कहकर पुकारते हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।